کا مقام اور جس کا رتبہ، سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، نبی کائنات نماز کے لیے بیمار ہیں۔ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد نبی کائنات نے کاشان نبوت کا پردہ ہٹا، نبی کائنات باہر نکلنے کی کوشش، دو آدمیوں کے بیچ میں باہوں سے پکڑے ہوئے سیدنا علی، حضرت زبیر پکڑے ہوئے اب باہر لا رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا مصلی سے پیچھے کھسکنا شروع کیا، ہے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز ختم ہوئی، مختصر واقعات کی میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ نبی کائنات نے کہا ابو بکر میں نے تجھے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو پیچھے کیوں ہٹنے لگا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا نبی آ جائیں، نبی موجود ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا نبوت کے مصلی پہ کھڑا ہو، یہ کیسی جرت، یہ میری جرت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی عقیدت، یہ تھا ناموس رسالت کا تحفظ، یہ تھی نبوت کی تکریم اور تعظیم۔ یہ تعظیم نہیں کہ مائکرو کھول ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پورے سب کے نمازوں کو ڈسٹرب کرو، دین کو برباد کرو، یہ تعظیم ہے بےغیرت، یہ بےغیرتی ہے۔ اپنے ابا سے جا کے کہو یا ابا حضور السلام، دو تماچے پڑھ کے بردو سیدھے سیدھے بول السلام علیکم، ہے کہ نہیں؟ نبی کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اہل محصلہ کو، کیا ناموس رسالت کانفرنس رکھ کر کے اللہ اکبر غیرتوں کو آواز دی ہے، یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ نبی موجود ہوں تو کائنات کے تمام بھیجے گئے انبیاء اور رسول کی امامتوں کو بھی خط تنسیخ پھر جاتی ہے، انہیں بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرت۔ معراج کی رات یہی ثابت کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ امامت کبریٰ کا اگر اس کائنات میں کوئی مستحق ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی نے کون سا فارمولہ پیش کیا تھا؟ نبی نے اسی توحید کی برکت سے پورے عرب کو، پوری دنیا کو کے دلوں کو ایک کیا تھا۔ حضرت سمیہ برہنہ قربانیاں دی انہوں نے، ہم تو اپنی چند روپیوں کی بھی قربانیاں دے پاتے۔ برہنہ ننگی بندھی ہوئی، ننگے حضرت عمار بندھے ہوئے، ننگے شوہر بندھا ہوا، خود بھی برہنہ، جسم کے اوپر ایک تار نہیں۔ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے ایسا اندوہناک اور غمناک منظر ہو تو کیا ہوگا؟ کیوں باندھا گیا انہیں؟ کیا جرم تھا انہیں؟ چوری کی تھی انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، انہوں نے آبا اور اجداد کے جھوٹے دین سے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے خالق کائنات کی توحید الوہیت کو تسلیم کیا تھا، نبی کی غلامی کو، تمام غلامیوں کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے پیروں میں، اپنے دلوں میں نبی کی غلامی کی زنجیر ڈالی تھی۔ انہوں نے ایک اللہ اور ایک رسول کو اپنے دلوں میں بٹھایا تھا، اور کوئی جرم ان کا نہیں تھا۔ نابکار ابو جہل برہنہ سمیہ کے پیٹ کے میں تیر کھینچ کر کے مارتا ہے، تڑپ جاتی ہے اماں سمیہ، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ نابکار کہتا ہے سمیہ اپنا انجام دیکھ لے، تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دے توحید کی، توڑ دے اس زنجیر کو، نکلا اور آبا و اجداد باپ داداؤں کے دین پر آ جا، ورنہ اب تیرا جو حشر ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک اونٹ کے کوہان سے ایک پیر بندھا ہوا دوسرے اونٹ کے کوہان سے، مشرق اور مغرب میں کھڑے ہوئے دو اونٹوں کے کوہانوں سے تیرے دونوں پیر بندھے ہوئے، ایک اشارہ کافی ہے، دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ اما سمیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، کہا ظالم تو میرے حشر کی کیا بات کر رہا ہے؟ ارے میں تو اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہی ہوں، میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر ابھی روح نکلی، ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت کی باہوں میں چلی جاؤں گی، لیکن تو اپنے حشر کی بات کر کہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔
یہ قربانی دی تھی ایک ماں نے، ایک بہن نے، اسلام کی ایک سپوت بیٹی نے، اس اسلام کے روئے زمین، اس روئے زمین پر اسلام کے نام پر جو پہلا خون کا قطرہ گرا تھا میری ماں اور بہنوں، وہ ایک عورت کا قطرہ تھا۔ اس کی ثبات قدمی، اس کی ہمت، اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کے عزم، اس کے حوصلے، اس کی طاقت کی داد دینا چاہیے۔ آج بھی تاریخ کے پنوں پر اما سمیہ کا یہ واقعہ آج بھی ہمیں دعوت عزیمت دے رہا ہے، دعوت اتفاق و اتحاد اور دعوت توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، رشتے ناطے جائیں چولہے بھاڑ میں، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، توحید سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 13 برس تک نبی کائنات نے صرف توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، 13 سال تک۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں میں توحید بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھیا، بہت سارے بھولے بھٹکے بھی یار دوست چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے وہ بھی ادھر ادھر سے بیچارے چلے آتے ہیں، انہیں بھی تو سننے دو، اور اہل حدیثوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ روز بروز رشتے ناطے اہل حدیثوں کا حلقہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بچے جوان پڑھنے لکھنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر مختلف کنٹریز میں، مختلف شہروں میں، جناب علی مختلف ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی صحبتیں ملتی ہیں۔ انہیں بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی پختہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی راہ ہدایت پر مضبوطی سے جمے رہنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر جا کر کے لپ جھپ کے اندر کہیں ان کے ایمان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرنے پائے، اور نہ ہی ان کے ایمان کو کوئی خراب کرنے پائے۔ اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بتانے کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ سوچ لو تمہاری عزت اور آبرو اسی توحید کے اندر ہے، تمہاری عصمت و عفت اسی توحید کی بنا پر باقی و ساقی ہے، اسی توحید کی بنا پر تمہیں عزت و رفعت اور منزلت ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، موحدین کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے اور اللہ کے لیے، بقیہ کسی کے لیے اس کائنات میں عزت نہیں ہے۔ سب کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، سب کو دوزخ مرنے کے بعد جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے توحید کی دولت کو اپنے کلیجے سے لگاؤ، اور جسے اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا ہے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اپنے صفوں کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ نبی کائنات نے 13 برس تک اسی توحید کے فارمولے کو، نسخے کو امت اللہ کے بندوں میں آزمایا، اپنی امت میں آزمایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ 13 برس تک اور 10 سال کے اندر پوری نعمتوں کو اللہ نے پوری کر دیا۔ 13 برس تک ایک پوائنٹ، کتنا؟ توحید۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ کتنا بڑا ڈائلاگ تھا یہ، کتنا بڑا کتنا عظیم میسج تھا۔ اس کی وہ دے رہا تھا نبی جو نہتھا تھا، جس کے ہاتھ میں نہ تیر نہ تلوار نہ دولت نہ مال، یتیم گھرانے کا پیدا ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ 90% لا الہ الا اللہ مسلمان پڑھتا ہے، بیوی کا مالک نہیں بن پاتا ہے، واللہ اپنے گھر میں ہی جوتیاں کھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ تمہاری حکمرانی تمہارے بچوں پہ نہیں ہو رہی۔ ڈرگس، ہیروین، منشیات، چوری چماری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، فراڈ، فریب، دھوکہ دہی، ایک دوسرے کے قتل، مرڈر، خون، ہر فیلڈ کے اندر نمبر 1 کون ہے؟ بولو۔ ہاں، نہیں بھی ہو تو ٹوپی لگا کر کے لوگ تمہیں بدنام کرتے۔
شیروانیاں چڑھا چڑھا کے لوگ تمہیں کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو دہشت گرد ہے، ان کا اپنا کچھ بھی کر لے نہیں سب سے خیر۔ ہم اپنے گھر کی دیکھیں نا، توحید نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر میں فساد ہیں، فتنے ہیں، امن نہیں ہے، امن نہیں ہے، اپنے گھر میں امن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بہت دور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، یہ توحید کا مسئلہ سمجھو، نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کے۔ اور توحید کا مسئلہ کوئی چیگم نہیں ہے کہ لمبا کرو چوڑا کرو کھینچو تانو۔ اللہ کی قسم، اقبال نے کہا تھا سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تجھے غیر اللہ کو پوجنے کی عادت پڑی ہے تو کچھ نہیں پاتا، بدنامی کے ڈر سے بت نہیں بنا پاتا تو مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو سلا کر کے ہی ان کا منہ چھپا کر، مورتی کو چھپا کر تو پوجتا ہے۔ اللہ سے ڈر، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ جان رہا ہے میں یہ میرے بندے کو پوج رہا ہے، اسے مشکل کشا سمجھ رہا، حاجت روا سمجھ رہا ہے، بیٹا بیٹی مانگنے والا، جو خود زندگی بھر بے اولاد تھا مر گیا۔ اب بھلا بتا مرنے کے بعد تجھے کون، اب زندگی میں جب خود کی بچے نہیں پیدا کر سکا تو مرنے کے بعد تیرے بچے پیدا کرے گا وہ؟ اما سوچو مسلمانوں، غور کرو میری ماں بہنوں، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کس ناحیے سے، کون گوشے سے ہم آپ کو سمجھائیں؟ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ کی قسم بہت آسان ہے توحید کو سمجھنا، بہت آسان ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ سمجھ لو، اسی کو پکارو، اسی کو مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اسی سے نظر، اسی کے نیاز، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سجدے، اسی کے لیے پوری زندگی۔ یہی ہے توحید باللہ۔ اتنا نہیں ہو پا رہا ہے مسلمانوں آپ سے؟ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں آپ نے الگ الگ کری ہوئی ہیں، کیوں کری ہوئی ہیں؟ ایک اللہ پر ہم متفق نہیں، ایک رسول پر متفق نہیں، ایک قرآن پر متفق نہیں، تو پھر ہم دنیا کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہے میرے بھائیوں، توحید کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ مضبوط ہوتا ہے تو جتنا توحید دلوں کے اندر مضبوط ہوتی ہے اتنے ہی ہمارے خونی رشتے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے خانی کی زندگی، ازدواجی زندگی، بچوں کی زندگی، سب میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرے یہ روحانی طور پر فائدہ یہ ہے کہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گارنٹیڈ، یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہر موحد کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا بن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو، اگر زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں لے کر میرے پاس تم آؤ، خطائیں لے کے آؤ، گناہ لے کر کے آؤ، لیکن میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساجیدار نہ بنایا ہو، تو میں زمین اور آسمان بھر کی مغفرتوں، بخششوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے توحید کی برکت، یہ توحید کی اہمیت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ بھیجے گئے۔ اللہ کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صرف توحید کی دعوت کے لیے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ ایک پوائنٹ وجہ یہ حکیم الحکیم الخبیر ہے، اپنے بندوں کو بنانے والا، اس مائک کا بنانے والا جانتا ہے کہ اس مائک کے اندر آواز کیسے آئے گی، کب آئے گی۔ اللہ نے ہم کو بنایا، کائنات کو بنایا، اسے پتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے اس پتلے کے اندر کب جنتی روح پیدا ہو سکتی ہے اور جنتی جسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اس نے یہ فارمولے بنائے ہیں اور اللہ کے نبی کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرا نبی جا رہا ہے، میرا محبوب بننا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے، اے مسلمانوں
اے فرقے فرقے گروہوں میں جماعتوں میں بٹنے والے، اپنی اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنانے والے مسلمانوں، مولویوں، شیخ الحدیثوں، اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا یہ نسخہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا میرے نبی کی پیروی کر لو، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ کے نبی نے کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی شدہ، کوئی علم چبوترا پوجا؟ بولو۔ اللہ کے نبی نے کبھی شرک باللہ کیا؟ کبھی بابا آدم کو مدد کے لیے پکارا؟ اور ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے، تمہیں بری لگتی ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تمہیں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہیں، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سیکنڈ ٹرم جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، مائک خراب نہ ہوتا تو دوبارہ یہ نورانی چہروں کی زیارت حاصل نہ ہوتی، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید کی روح سے پوری زندگی، پوری دنیا میں روح ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زبانوں میں رکھیے اور اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کائنات میں ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود رہے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک شخص۔ آج ہمارا کوئی بھائی پڑھاتے پڑھاتے بڈھا ہو جائے، عمر کے 50-55 کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ریٹائرمنٹ کا، ریٹائرڈ ہو کر دو۔ ریٹائرڈ مطلب یعنی اس کی روزی ختم، اس کی زندگی گویا ختم۔ یہ شیطانی نظام اور یہ شیطانی سسٹم ہے، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوگا، چلو بھائی نوجوانوں کو موقع دیا جائے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں کو اس طرح نگلیکٹ نہ کیا جائے۔ بزرگ کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر، کسی بھی دکان، کسی بھی ادارہ، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی ملک کی آبرو ہوتے ہیں۔ بزرگوں سے رونق ہوتی ہے گھروں کی، ملک کی، دیش کی، وقار بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، اور ان کے ذریعے سے نئی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، ان کے زیر سایہ تربیت پا کر وہ وطن کو، ملک کو، دیش کو، اداروں کو، گھروں کو اور سوسائٹیوں کو، معاشرے کو، سماج کو، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر ڈپارٹ کے اندر وہ لوگ زندگی پیدا کرتے ہیں۔ نوجوان طبقہ ان کے زیر سایہ پل کر بڑھ کر پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ تو ایک سسٹم ہے جی جناب علی نے اس کو ریٹائرڈ کر دو، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ فکرہ شیطانی فکرہ ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض اس لیے کری ہے، اس لیے یہ کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال وہ پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں کہنے والا تھا، وہ اچانک دماغ سے وہ چیز نکل گئی، لیکن بہرحال ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک اس کائنات میں موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کی اہمیت دیکھو، ایک کلمہ پڑھنے والے کی اہمیت اللہ کے ہاں کتنی ہے، یہ بتانے کی میں بات کر رہا تھا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود رہے گا، وہ کلمہ پڑھنے والا یہ آج کل کا کلمہ پڑھنے والا نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، جا کے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ سجدے بھی کرے، یہ نہیں۔ موحد، پکا موحد جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم و دائم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ کوہسار، یہ آبشار، یہ نغمے، یہ جھرنے، یہ سارے کے ساری چیزیں ویسے کے ویسے باقی رہیں گی اسی ایک کلمہ پڑھنے والے کی خدمت کے لیے۔ یہ ہے توحید کی اہمیت۔ آپ اپنے وجود کو مسلمانوں، آج جو کچھ بھی آپ کے ملک میں یا قرب و جوار میں یا ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس سے کبھی مایوس نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پیارے۔ آپ اپنے اندر وحدت پیدا کیجئے، توحید پیدا کیجئے، اللہ تبارک بڑا سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ آپ اپنے آپ کو کارواں کا میر کارواں سمجھیں، سالار کارواں سمجھیں، آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔
آپ کی وجہ سے یہ سورج ہے، آپ کی وجہ سے یہ چاند ہے، آپ کی وجہ سے یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رونقیں رکھی ہیں۔ اللہ کی قسم جس دن آپ ختم ہو جائیں گے، یہ تمام بساط، یہ تمام چراغ، یہ تمام سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دھواں دھواں سا ہو جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب کی گھڑی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کے فیصلے فرمائے گا۔ تو اپنے آپ کو آپ ہیں اس لائق، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی بزدل نہ سمجھیں، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی جو آپ کی بنتی ہے، آپ کے گھر سے لے کر کے اور سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی اور ملک، وہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ ایک لڑی میں، جس طرح ہماری بہنیں مالا پہنتی ہیں، ہار پہنتی ہیں، اس لڑی میں موتیوں کی ہار ہوتی ہے، جس طرح موتیاں پروئی جاتی ہیں، اسی طرح سے آپ پورے دیش کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں، کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تملک العرب والعجم، اگر حکومت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، منزلت چاہتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط پر یہ تمام سب چیزیں رکھی ہیں، ایک شرط ہے بس، نمازوں پر نہیں، روزوں پر نہیں، حج کے اوپر نہیں، زکاتوں کے اوپر نہیں، ایک شرط پر ہے، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اگر تم مومن ہو اور عمل کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس روئے زمین کا اللہ خلیفہ بنا دے گا۔ خلیفہ مطلب مالک بنا دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ آگے تفصیلات اس کی اللہ بیان فرما رہا ہے، اس زمین کا، اس آسمان کا، یہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ کبھی یہ میں سوچ رہا یار کیسے غلام ہو جائیں گے؟ ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس بارود ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس فلاں ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس لوہا ہے، ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس تلوار ہے، لکڑ ہے، پھکڑ ہے، کچھ بھی ہم تو نہیں ہتھتے ہیں، ہمارے پاس تو چھری بھی نہیں ہے سبزی کاٹنے کی، خامخواہ مرغا کاٹنے کے تانے مل رہے ہیں ہم کو، ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندو ایسے ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب مظاہرات سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ سب حکومت کے خلاف جھنڈے ڈنڈے بنڈے لے کر کے روڈوں پر بہنوں بیٹیوں کو لے کر نکل کر مظاہرہ کرو، روڈ جام کرو، فلانا، ایسے نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فارمولہ بتایا ہے عزت و رفعت کا، ملک کا، سلطنت کا، حکومت کا، دولت کا، ہر چیز کا، عزت کا، دین کے حاکمیت کا۔ سنو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، جو نیک عمل کر، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ انہیں اس زمین کا مالک بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا اللہ نے مالک بنایا ہے۔ نا ہمارے پاس ہسٹری، اتہاس ہے، تاریخ ہے، گٹھلیوں